حضرت عبداللہ بن عباس سورۃ کاف دی تلاوت بیٹے کریں دے تے اے آیت جڑے ویلے آئیے وجاءت سکرۃ الموت بالحق والی بات سن کے زارو قطار روਣ لگ گئے۔ ایدا معنی ہے کہ یار موت دے سکرات پر حق ہے، ہر بندے تے سکرات آ سکدے ہیں۔ جڑے ویلے روح پہ نکل دی ہوندی ہے اللہ دے قرآن کریم دے بے مقام تے فرشتے ہتھوڑے مرے دے پے یضربون وجوہہم وادبارہم، کانڈ تے بھی ہتھوڑے پہ مرنے ہوندن، چہرے تے بھی ہتھوڑے مرنے پہ ہوندن۔ اللہ پاک نے فرمائے سکرات کے بھی بچے کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے اس وقت دے موجودہ حالات مد نظر رکھیں جی ہوئے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کیتا، من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے دسو بھئی انہیں مشکلات کے، مسائب کے، ازمیشیں کے، پریشانیاں کے نجات کی میں ممکن ہے؟ جیڑا بندہ مسلمان تھیندے اوکوں ظلم دی چکی پسیا ویندے، غربت دا عالم ہے، بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، افراتفری ہے، دنیا دے فتنے کے بھی نجات چاہی دیئے اور آخرت دے ازمیشیں کے بھی نجات چاہی دیئے، تے اللہ دے پیغمبر دسو نجات کی میں مل سکتی؟ اور یہ حدیث کو تساں اساں سن کے اپنے موجودہ حالات سامنے رکھوں اور یہ سوال کو اساں اپنے ذہن وچ بلھاؤں جو حضرت عقبہ نے کیتا، تو میرے خیال ہے یہ سوال سارے آج دے حالات حاضرہ کو بھی کافی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے حضرت عقبہ بن عامر نے پوچھا مسائل دا حل، پریشانیاں دا حل،
جیڑا حل نبی علیہ السلام نے حضرت عقبہ بن عامر کو دسایا ہا وہ حل میں اج تساں احباب کو دسنا چاہنا تاکہ اساں تساں بھی رل مل کے اون حل تے عمل کروں ساکو بھی رب انہیں مشکلات کے مصائب کے ازمیشیں کے نجات عطا کرے جیڑے دور چ جو بھی پریشانی بنے جیڑے زمانے چ جو بھی ازمیش آوے ہر زمانے دی ہر ازمیش دا حل یہ ہکو ہی ہے جیڑا نبی پاک نے دسا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عقبہ دنیا دے پریشانیاں کے اور آخرت دے معاملات کے نجات اون بندے کو ملتی ہے جیڑا بندہ کیا کرے وب کے علا خطیئت کا اے عقبہ اپنے خطاویں کو اپنے غلطیاں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روون دی عادت بنا اللہ دی بارگاہ وچ اللہ تیرے مسائل حل کر دے اللہ تیرے پریشانیاں دور کر دے دو چیزاں ذکر کی جائیں گے ایک تا اپنی غلطی کو یاد کرنے وال رومنے غلطی یاد اونولے تھی سی جڑ ویلے غلطی کو غلطی منے سوں گناہ کو گناہ سمجھ سوں جلے سمجھو ہی نہ یاد کی میں آسے وال فرمایا گئے کہ گناہ کو یاد کر کے وال گناہ تے رویا کر اور بندہ روسی بھی اونولے جڑ ویلے گناہ کو گناہ سمجھ سی خطا کو خطا غلطی کو غلطی گناہ کو گناہ اگر نہ سمجھوں تے رومن کی میں آسے آپ نے اشارہ کیتے بھی جڑی غلطی تیرے کے تھیوے وہ غلطی کو من اقرار کر والو کو رب دی بارگاہ دہرا وال رو ایندے جھک بھی فلسفہ بھی دسایا گیا غلطی کو دہرا کے روسی او ہو جنہ ذہن ہے ہو سی کہ میں دوبارہ یہ غلطی نہ کرے سا جیڑا بندہ دوبارہ غلطی کرن دا ارادہ رکھ دے کو رومن کی میں آ سکتا ہوتے مسکراسی کھلسی فخر کرے سی اکڑی سی اتراسی بڑیاں باتاں سمجھایا گئے آپ نے فرمایا غلطی کو یاد کر یاد ملے تھی سی جلے غلطی منی سی اقرار تھی سی وال فرمایا گیا کہ غلطی کو ول دہرا کے اللہ دی بارگاہ چ رویا کر صاف ظاہر دہرے سی او ہو رو سی او ہو جنہ اے مسمم ارادہ ہو سی بھی آئندہ میں غلطی نہیں کرنی جیڑا بندہ غلطی کو یاد کر کے دہراوے اور اللہ دی بارگاہ چ رو پوے دہراون دا مطلب اے نہیں جو غلطی ولا کرے یعنی اللہ دی بارگاہ چ ولا اون غلطی کو ذکر کرے وال اون غلطی تے شرمندہ تھی وے شرمندگی تھی سی تے روسی ایویں تے نہیں روون دا ولا اللہ کے معافی منگے توبہ کرے وال رو پوے یہ پوری نصیحت اصل جڑی بات سمجھائی گئی ہے وہ اے ہے کہ اللہ حالات اون لے بہتر کریں دے جڑے ویلے بندہ اللہ دی بارگاہ چ رومن شروع تھی میں جڑے ویلے یہ حدیث تے غور کیتے میں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ صرف آخرت اور دنیاوی مسائل دا حال نہیں بلکہ رومن تے بہت سارے مسائل دا حال ہے چھوٹے بال تے غور کیتے تے سمجھ لگیے جے تک بال نہ روے او تک ماں کو دودھ نہیں دینی دنیا چی میں اگر شاگرد کے غلطی تھی وے جے او جے تک نہ روے استاد معاف نہیں کرنا اولاد کے غلطی تھی وے اولاد جے تک نہ روے ماں باپ معاف نہیں کرنا ول میں کو سمجھ آئے کہ روون دا بڑا فائدہ ہے نبی علیہ السلام تعلیم دیتی ہے اپنی امت کو جلے پانی سر تو تار تھی وے افرا تفری عروج تے ہوئے بندہ مسائل دا شکار ہوئے او دا حل اللہ دی بارگاہ فرصت کٹ کے ٹائم کٹ کے رووانے چاہے سارے مسائل حل تھی ہے میں این حدیث دی تائید جھک بھی حدیث پیش کروں ول میں تو کو عرض کرے سا کہ میں دسنا کیا چاہتا ایک صحابی رسول آیا ہا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کی تیازی کہ میں سنگ دل بہواں
پتھر دل بہواں میں کو ترس نہیں آندا آمدن بھی میری ہے کاروبار بھی ہے میں کو احساس نہیں تھیندا بعض دفعہ میرے چ سختی بڑی ہے میں کیا کراں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہیں یتیم کو تلاش کر اون دے سر تے ہاتھ پھیریا کر تے ول تیری سختی نرمی وچ تبدیل تھی ویسی میں دے اوتے ہی بڑا غور کیتا کہ یتیم دے سر تے ہاتھ پھیرن نال سختی نرمی وچ کیویں تبدیل تھیندی ہے سمجھ نہیں ہے جے گہرائی وچ ونجو غور کرو تے سمجھ آندی ہے کہ جلے یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھسو یتیم کو اپنا والد یاد آسی جڑے ویلے یتیم کو والد یاد آسی تے یتیم دی اکھ وچوں بے ساختہ آنسو نکل سی جلے یتیم روسی یتیم کو روندا ہویا دیکھ کے ہاتھ پھیرن والا وی رو پوسی جلے اے ہاتھ پھیرن والا روسی ایندی دل دی سختی نرمی وچ تبدیل تھی ویسی مانا مطلب ہے کہ اے سختیاں وی نرمی وچ اونلے تبدیل تھی جن جڑ ویلے اکھ چوں آنسو آوے حالات دی تبدیلی دا ہی کوئی حل میں کو سمجھے مزید ذرا سمجھو آدم علیہ السلام کو رب نے جنت چو زمین تے بھیجا کہ کہنا 40 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول نہیں کی تھی آخر تھئی رومن دی برکت نہ ابراہیم علیہ السلام دی بھاگ گلزار بنی رومن دی برکت نہ یونس علیہ السلام کو مچھلی دے پیٹ چو نجات ملی رب دے سامنے رومن دی برکت نہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے شفا ملی رب دی بارگاہ چ رومن دی برکت نہ حضرت زکریا علیہ السلام کو رب نے بیٹا دیتا اللہ دی بارگاہ چ رومن دی برکت نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سمندر دے موجیں کے تے فرعون دے فوجیں کے نجات دیتی رومن دی برکت نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان تے اٹھایا رومن دی برکت نہ حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا دا کیس اللہ دی بارگاہ چ گیا طلاق علیہ قانون کو رب نے تبدیل کیتا سیدہ خولہ دے رومن دی برکت نہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کیس رب نے عرش تو سورت نور دیاں ایتاں نازل کر کے آپ گواہی دیتی سیدہ دے رومن دی برکت نہ جنگ بدر 313 کو رب نے 5000 فرشتیاں دے نال مضبوط کیتا اور فتح نصیب کیتی بدر علی رات خیمے چ نبی دے رومن دی برکت نہ رومن چ بڑا اثر ہے بڑا وزن ہے رومن دا مطلب بندہ اپنی غلطی منی کھڑے کتنے حالات سارے آج دے گمبھیر تے سخت ہیں لیکن والی سا کو رومن دا ڈا نہیں ہے اساں کدی رومن دا منہ ہی نہیں بنایا اساں کدی اللہ دی بارگاہ چ آئے ہی کہن سے مسائل دا حل تے اللہ کے نکلنا اور اللہ اونلے مسئلے حل کرنے ہیں جڑے ویلے بندہ روے اہل ایمان دی نشانی ہے یضحکون قلیلا ویبکون کثیرا کھلدے تھوڑا ہیں روندے ڈھیر ہیں اساں تساں جڑے نبی دا کلمہ پڑھیا ہویا ہے وہ نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کرو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو آپ 6 سال دی عمر ہے چن آپ دی اماں آمنہ فوت ہو گئی روندے رہ گئے مسے جا رومن چپ تھئیے تے 8 سال دے ان دادا جی عبد المطلب فوت ہو گئے وط روئے ولا آپ نے نبوت دا اعلان کیتا ول ماراں تکلیفاں تانے آپ رونجے زندگی گزار لیتی نے حضرت خبیب دا تختہ دار تے چڑھنا حضرت خباب دا زخمی تے چھلنی ہومنا حضرت بلال دا کرم ریت تے لیٹنا عمار بن یاسر دے خاندان دا شہید ہومنا انہیں ساری وجوہات تو اللہ دے نبی رو دیا ساری رات رو دیا حالانکہ معصومن الخطائن جنت دی چابی دے مالک و مختارن ساری کائنات دے سردارن ان دے باوجود ہی رو دیا نبی کریم علیہ السلام دے رومن دی کیفیت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمیجن ایک رات
میرے سونے نبی پاک دی ڈیوٹی آئی، واری آئی، ذمہ داری آئی میرے حجرے چ سمن دی، میرے بستر دے کٹھے نبی پاک دا بستر لگا ہویا آئی تے عشاء دے بعد اسائیں میں کٹھے سمن دا ارادہ کیتے سے اما جان فرمے دیئے کہ تھوڑی دیر دے بعد میں کو نیندر آ گئی ہے تے میں جڑے ویلے ول آنکھ کھولیے کروٹ بدلن لگیاں میرا ہاتھ ونج پئے تے میں ڈٹھے اللہ دے پیغمبر اپنے بستر تے موجود کوئی نہیں، لائٹ دا انتظام کہنا، لالٹین بھی بند آئی، روشنی دا انتظام کہنا، خیمے جندھیرا آئی، میں اپنے بستر تو لتھیاں تے ہاتھ مریں دی گئیاں تے ٹوٹلیں دی گئیاں، میرا ہاتھ نبی پاک دے کھڑے ہوئے پیریں تے ونج پئے، دوہے پیر ملے ہوئے ان تے انگلیاں دا رخ کعبہ بیت اللہ دعا تے دوہے پیر کھڑے نہ تھے، میں سمجھ گئیاں جو اللہ دے پاک نبی سجدے دی حالت چن۔ میرے نبی دی سیرت تے غور کرو، میں ہاتھ لائے مطلب سجدے دی حالت انگلیاں قبلہ دی طرف ہوئن، انگلیاں تے زور ہوئے تا پیر کھڑے ہوئن تے آپس وچ ملے ہوئن تے نبی سی سجدے میں آ گئیاں، میں کہ چلو مصروف ہیں، میں آ کے بستر تے لیٹیاں تے میں کو نیندر آ گئی ہے، وال میں کروٹ تبدیل کرن پئیاں تے پاسا تبدیل کرن دیواری وال میری آنکھ کھلیے، میں ڈٹھے میرے نبی اجاں بھی بستر تے کوئی نہیں آئے، آپ اجاں بھی سجدے دی حالت جن۔ تو پتہ ہے کروٹ کتنی دیر بعد تبدیل تھی لیے ٹائم تا لگ دے، ستیاں میری آنکھ لگی ہے، نیندر میری پکی تھی ہے تو میں والا کروٹ بدلی، تھکیاں جلے کروٹ بدلی، ایک کے پاس ہے تے ستی ستی تھکیاں وال کروٹ بدلی، اتنی دیر سونا سجدے جڑے ویلے میں والا سوم گئیاں، میں کو والا تریجی واری میری آنکھ کھلی ہے، کروٹ میں بدلن دا ارادہ کی تھے، میں ڈٹھے نبی پاک سجدے دی حالت جن تے تریجی واری جڑے ویلے نبی سہیں کو میں سجدے دی حالت ڈٹھے، پہلی واری کہنا ڈٹھا میں، دوجی واری میں کہنا محسوس تھی آئی، تریجی واری محسوس پیا تھی آئی، او کیا آئی؟ اما جان نے آپ اپنے لفظیں بیان فرمائے، حجرہ عائشہ کلی رات بیا کوئی نہیں پیالے دا، حضرت عائشہ جن میں نہیں گواہ، اللہ دے نبی تریجی واری جڑے ویلے میں ڈٹھے آپ سجدے دی حالت جن تے آپ دی کیفیت آئی، آپ دی کیفیت آئی، آپ دی کیفیت آئی، آپ دے سینے میں جو رومن دی آواز آئی، ایویں آواز اندی آئی جویں چولے دے اتے ہانڈی رکھو، ہانڈی دے وچ پانی سٹو تے تلے بھا تیز کرو، پانی جویں کھول دے تے کھولن دی آواز اندی ہے، ایویں رحمت للعالمین دے رومن دی آواز آئی، جڑے ویلے میرے کنے چ نبی کریم دے رومن دی آواز آئی ہے، میں والا سمن گوارا نہیں کیتا، میں تلے لائے گئیاں بسترے تو سونے نبی دے قریب بہ گئیاں، اللہ دے نبی جڑے ویلے سجدے تو سر چاہتے تے سلام پھیرے نے، میں عرض کی تھی اللہ دے نبی تو کو کیا ضرورت ہے رومن دی، تو کو کیا ضرورت ہے رومن دی، غلطیں کے پاکی وے، گناہیں کے پاکی وے، جنت سرداری وے تے سارے نبییں دے امام وے، تو کو کیا ضرورت ہے رومن دی۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا شاہ افلا اکون عبدا شکورا، اے میری عائشہ رب نے میں کو بہوں کو جو دیتے، میرا دل دے میں اللہ دا شکر ادا کراں، تا روندیوں شکر ادا کراں، اینا مطلب رب دے نعمتیں دے شکر دا طریقہ رب دے سامنے رومانے، رب دے فضل دے شکر دا طریقہ رب دے سامنے گڑ گڑاونے، اللہ نے تے کو آنکھ دیتی ہے کداں شکر ادا کی تئی، رب نے تے کو عقل دیتے کداں شکر ادا کی تئی، رب نے تے کو اولاد دیتے کداں اللہ دی بارگاہ چرون نہیں،
اسا ٹنڈے تے منڈے تے لولے لگنے دے دے ہیں وقت بھی سا کو روون نہیں آندا اسا بیوہ یتیمیں غریبیں کو دے دے ہیں سا کو وقت بھی روون نہیں آندا اسا وجہ وجہ لینے چ لگے ہوئے لوگ جڑے اٹھے دی وجہ تو کھڑے ہوئے بزرگ سفید ریش اسا بے ہوش تھی کہ ڈٹھے ہوئے دے دے ہیں سا کو روون نہیں آندا اسا اسپتال آتے ہیں بستریں دے ہوتے لیٹ ہوئے مریضیں کو دے دے ہیں سا کو روون نہیں آندا اسا غریبیں کو چکی ظلم دی وچ پسدا دے دے ہیں سا کو روون نہیں آندا اللہ فرمے دیتا ہے ہاں جو وہاں ون گوارا نہیں کی تھی میں رحمت وہاں ون کی میں گوارا کراں تے آنسوں دا قطرہ سٹن گوارا نہیں کیتا میں برکت دا قطرہ سٹن کی میں گوارا کراں اللہ پاک نے فرمائے تیرے مسئلے دا حال تیرے پریشانی دا حال تیری بے چینی دا حال تیری بھوک دا حال تیری مہنگائی دا حال تیرے بحران دا حال تیری ازمیش دا حال تیرے جیل چ قید ہون دا حال ہسپتال چ مرد بستر تے لیٹن دا حال ظلم دی چکی چ پسن دا حال تیری اولاد دی بے ادبی تے نافرمانی دا حال ایکو ہے جے میری بارگاہ چ روون دی عادت چ بناویں میں اللہ تیرے مسئلے آسان کر لیکن یہ کرے کون یہ ہوں اپنے واسطے تو نہیں نا کی میں روموں بندے آکھیا اللہ دے نبی کی میں روموں ڈا ہی نہیں آندا آپ نے فرمایا جے ڈا نہیں آندا تے رومنا منہ بڑھایا کرو آپیں آوے سی ڈا نہیں آندا تے یتیمیں تے ترس کیتا کرو انہیں دی دھاڑ نکل سی آپیں رومن تو اکو آوے سی کدیں رونے کرو نا جڑا اللہ دی بارگاہ چ روون دی میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے آپوں نے بھی بیٹھا دا رب دا قرآن دے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا آج اگر تیرے کے کوئی بندہ پوچھے کیڑا درس سن کے آئے ہو اکھائے ایو لفظ بار بار پڑھا گئے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا اذا مانا ہے تھوڑے ہنسے کرو تھوڑے کھلے کرو کھلے تھوڑے کرو وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا روئے ڈھیر کرو روئے ڈھیر کرو روئے ڈھیر کرو اپنے پتریں تے دھیری دی شادی تے زیادہ نہ کھلے کرو خرچے دی وجہ تو جنہ دے دھیری دی شادی نہیں تھی دی انہاں کو تکلیف ہوں دیئے چنگے کھانے کھا کے زیادہ نہ کھلے کرو جنہ کو مرچاں کھاون واسطے نہیں مل جائے انہاں کو تکلیف ہوں دیئے چنگے کپڑے پا کے زیادہ کھلے نہ کرو جنہ کو کپڑے پاون دے نہیں مل دے انہاں کو تکلیف ہوں دیئے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا زیادہ روئے کرو زیادہ روئے کرو زیادہ روئے کرو زیادہ روئے کرو وہ نمازیہ زیادہ رویا کر حاجیہ زیادہ رویا کر ارباں پتیہ زیادہ رویا کر وہ تاجرہ زیادہ رویا کر وہ مارکیٹاں چلاونا لیا زیادہ رویا کر وہ کاروباریاں رویا کر تیرے کاروبار دا بھرم تیرے رونے چھے تیری عزت وقار دا بھرم تیرے رونے چھے صحابہ کرام آدن اسا کدیں زندگی اچ نبی پاک کو کہہ کر لانجے نہیں ڈٹھا اسا جدیں ڈٹھے اللہ دا نبی روندہ ہویا نظر آیا ٹاس تو ماسنی سے تھیں دے ایمان اللہ سا 25 سیکنڈ دے وچ ہزاریں دی تعداد تے لوگ لکمہ اجل بن گئے نسا کو وقت بھی رومن نہیں آیا کڈنا سی رومن کڈنا سی رومن بندے اپنے دھیری کو اپنے ہاتھ نال زبا جا کیتے سی تے آپ پھانسی جا دیتی ہے اوندی بے بسی دیکھ کے سگو رومن نہیں آیا اللہ کی میں حالات تبدیل کرے عجیب جیاں ماحول بنے ہوئے ہیں ہر کوئی اپنا ککڑ کاچے چپاتی ودے ہر کوئی اپنا الو سندہ ودا کریں کہیں کو کہیں دی خاطر رومن نہیں آندا کہیں کو اپنے گناہ یاد کر کے رومن نہیں آندا کہیں کو اپنے مسائل تے ترسی نہیں آندی اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمائے جڑے اہل ایمان ہوندن انہاں دی عادت ہوندی ہے میرے سامنے رو پندے راندن جڑے ویلے جڑا بندہ میرے سامنے روے میں اللہ مسئلے حل کر دینا رہا اذا تطلع علیہم آیات الرحمن خروا
سجداً وبکیا اللہ فرمے دے جڑے ویلے رحمان دیاں قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں ونجن سنن والے سجدے وچ ڈھائے بندن تے زارو قطار روون لگ ویندن جڑے ویلے روندن تے اللہ دی رحمت ٹھاٹھا مرندی ہے اللہ پاک نے بے مقام تے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق اللہ فرمائے دے جڑے ویلے میرے بندے دے کنے وچ قرآن دی آوازاں ونجن انہاں دی عادت او رو پندے راندن انہاں دے اکھاں وچوں آنسو وہے پندے راندن رب نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا جڑے اہل ایمان ہیں او ڈٹھے ودے ہوندن تے روندے ودے ہوندن اللہ دے جنہ دی دنیا بنیے تاریخ گواہ میری رحمت اون ویلے آئی ہے جڑے ویلے دنیا تے رومن شروع تھے میں اللہ نے اتفاق اون ویلے دیتے جڑے ویلے رومن شروع تھے میں اللہ نے روزی اون ویلے دیتے جڑے ویلے رومن شروع تھے زمین تے رومنا تواڈا کام ہے رحمت نازل کرنا میرا کام ہے زمین تے رومن تواڈا کام ہے آسمان تو برکت نازل کرنا میرا کام ہے یونس نبی دی قوم نبی کو تکلیف دیتی کھڑی ہے وقت بھی میری بارگاہ جرو پئی ہے میں اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے رحمت نازل کر دیتی ہے اج ہی کو حال نہیں وے ڈھیر عرصہ کھل گئے وے ڈھیر عیسا بٹاں لاگ جنوے ڈھیر عیسا گوشت کھا گئے جنوے ڈھیر عیسا مرغن غذایاں کھا گئے جنوے ہن ہوٹلیں تے ونجن بند کرو ورنہ غریبیں دے دل تے سٹاں وجدن پارٹیاں کرنا بند کرو جنہ دے گھر دا آٹا کہیں اور رونجیں رات گزریں دن ہن مچھاں تے قسم و قسم دیاں ڈشاں بنا کے سیلفیاں بنا کے فیس بکیں تے نہ لایا کرو ورنہ توارے ٹکر دے کے غریب خودکشی تے مجبور ہو ویندن اللہ پاک نے فرمائے جڑے ویلے رومن دی عادت بنے سے میں اللہ تیرے مسئلے حل کر دے ساں یا قرآن دی تعلیم ہے یا پیغمبر دی تعلیم ہے آپ نے ہی واسطے فرمائے میرا یار عقبہ اگر رومن دی عادت چا بناویں اللہ تے کو نجات نصیب کر دے سارے حالات بڑے عجیب ہیں جڑا جڑا خوش ہے وہ خوش ہے وہ پرواہ ہی کہہ رہی بے دا احساس ہی کہہ رہی رومن دی تے عادت ہی کہہ رہی میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک دعوت تے گئے بیٹھے ہیں انہیں سامنے گوشت رکھے بکرے دائی میں بھنا ہویا بنا کے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں حضرت عبدالرحمن بن عوف گوشت دیکھ کے زارو قطار رو پائے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں لوگ پوچھنے لگے کیا وجہ ہے رومن دی حضرت عبدالرحمن بن عوف آدن قسم و قسم دیاں نعمتاں جو ہی تھیں میرے سامنے رکھ دی چنوے میں ڈر گیا جو اللہ پاک اے نہ آکے بس کھائے و چس جا نعمتاں آخرت ہی تورا کوئی حصہ نہیں میں ڈر گیا نبی صحیح بھی جنا ترائے دین دے بعد حضرت سعد دے گھر گئے ہیں صدیق و عمر بھی نالن دسترخوان لایا گئے کھانا رکھ دیتا گئے اللہ دے نبی زارو قطار رو پہ حوالے دا میں ذمہ دار ہوں صدیق نے عرض کی تھی سونا کئی دن دے بعد کھانا ملیے رومن تا توکی نہیں بڑھدا خیر تے ہے آپ نے فرمائے کچھ ہیو جائیں لوگ بھی ہیں جڑے بکھے ستے پہن قیامت اللہ میں کو ڈر رہے اللہ میں کو کھڑا کر کے پوچھے نا تائیں بکرے دے گوشت کھا دے انت تیرے ہمسائے بکھے انت میں روندہ تاں پیاں کہ میں محمد رب کو کیا جواب دے فروٹیں بھریے شاپر گوشتیں دے گوشت وہ ہوڑتے تھوڑا جیاں ہاتھ اولا چا رکھو ڈھیر سارے بچے گوشت کھا گی دے ڈھیر سارے گھریں چن نعمتاں آ گئے ہن تھوڑا جیاں غریبے نال تقسیم کرنے شروع کرو موقع دی مناسبت نال چلن دی عادت بناؤ حکمت نال چلن دی عادت بناؤ ہی دے وچ تنائیے
بڑا گھا کی دے سے ہون تک کم از کم ٹور پیا کہیں ویلے محلے چو چپ کر کے پتہ کیتا کیڑے محلے چو رومن دی آواز ہے، کیڑے محلے چ توا نہیں چلیا، کیڑے محلے چ بھا نہیں بلی، کیڑا گھر جڑے بھکھے ستے ہوئے۔ اگر تائیں میں آج دے پر فتن دورے چے فریضہ ادا نہ کیتا، یاد رکھی میں بڑا جملہ لینا پیا، یاد رکھی سادے کلو جو کجے اللہ کھسن تے قادر، اللہ کھسن تے قادر ہے، یاد رکھا ہے۔ جڑا بالکل بے جان بندہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، مگر طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ وہ سجدے واسطے فرشتے تھوڑی ہن، رب نے ساکو پیدا ہی واسطے کیتے تاکہ انسان نال بھلا کرے۔ اگر اسنا ایک دوجے دا خیال نہ کیتا سمجھو ساری زندگی بیکار ہے۔ کہ جنیاں راتاں گزر گئے زندگی ٹائم نماز دا ٹائم کا نہیں، رومن تے دور دی گال ہے۔ یا بات سمجھے نہ بیٹھا والا عرض بیٹھا کرے نا تیری میری مہنگائی موک سکتی ہے۔ بڑی طاقت آئی ہنجوں وچ، بڑی طاقت آئی آنسوں وچ۔ اللہ دی قسم ہے وٹے جواب دے ونجن، وزن جواب دے ونجن، تلاوڑے جواب دے ونجن، وڈا وزن بھی آنکھی چو جٹھی ہوئی ایک آنسوں وچ۔ تُساں کیا سمجھا ہویا ہے؟ ودھانوے قتلان دا قاتل ایک ہاں جی چاہ سٹے اللہ او کو معاف کر دے۔ تے کو کیا سمجھے؟ بڑی قدر ہے تے جیڑا کہیں دی خاطر ہاں جے سٹے تا پووے رو تو سمجھو پرلا بندہ تا رول گیا، اساں روائے ہن ساڈا حق ہے اساں آنسو صاف کرو، اساں آپ روموں سا کو پتہ لگے۔ جیڑا روسی صاحب دے رہوں دے چ آجزی ہے، آکڑ کہیں نہیں آکڑ مکی صاحب دے رہوں دے چ بے نال بھلائی بھی ہے، اللہ آپ مسائل حل کر دے سی۔ ساجا روز جاں بٹھا ہیں لکھیں دے لکھ اسا کنجریں تے ملنگیں تے سٹیں دے ہیں، جے تک رات دی ہوائی فیرنگ نہ کروں ساکو سکون نہیں اندہ، جے تک اسا فضول خرچہ نہ کروں ساکو مزہ نہیں اندہ۔ اپنی دھی بھین دے جہیز دیاں سیلفیاں بنا کے جب تک فیس بک تے اپلوڈ نہ کروں ساکو چاس نہیں اندی۔ نہیں سمجھتے کو جو غریب شدہ اپنی خود کشی دے بارے سوچے نہ پائے، تیری دھی دا جہیز دیکھ کے رب نے تک کو توفیق دیتی ہوئی ہے تے چپ چا کر رہے ہیں، پتہ کہیں کو نہ لگانے میں تاکہ کہیں بے غریب دے گھر دا بھی حال درست تھی ہویا۔ دین صرف نماز قرآن دا نہ نہیں، دین بے دے احساس پیدا کرن دا نہ ہے، اور دین اللہ دے سامنے رومن دا نہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ تعلیم دیتی ہے کہ جیڑے ویلے بندہ اللہ دی بارگاہ چ رو پوے، نبی علیہ السلام دی صحیح بخاری ہے حدیث ہے کہ اللہ پاک نے قیامت لڑی 7 قسم دے لوگیں کو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنے۔ جڑے ویلے دھوپ ستیں دی کھڑی ہو سی، دھوپ ستیں دی کھڑی ہو سی، پیر چیندا تے رکھدا کھڑا ہو سی، جسم تے کپڑے کنی ہونے، رشتہ دار سنجانن تے تیار کنی ہونے، بولے اللہ دے عرش دی چھان دے علاوہ بھی کوئی چھان نہیں ہونی۔ قیامت لڑی اللہ پاک نے 7 قسم دے بندے کو اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنے۔ سارے 7 تنمی دا سکتا وقت ساتھ نہیں دینا، لیکن انہاں 7 دے وچوں ایک بندہ ہوئے اللہ دے نبی کیڑا ہے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا۔ اللہ دے نبی فرمائے بندہ دکان چو اٹھے، بندہ اپنے گھر وچوں نکتے، بندہ اپنی مصروفیت وچوں نکتے، آئے تے کل ہی جا ودا گلینا، کل ہی جاتے خالین، کل ہی جاتے آ کے بائے گئے، کوئی کہنا پیا دے دا، فرمایا بائے کے ذکر اللہ، اللہ دا ذکر کرنا شروع کر دیتے سی، اللہ دیا نعمتاں کرنا شروع کر دیتے سی، آسمان یاد کیتے، زمین یاد کیتی ہے، ہوا یاد کیتی ہے، پانی یاد کیتے سی، اللہ دا ذکر کریں جے کریں جے کریں جے، ایک کلہ بیٹھا ہویا خالی بیٹھا ہویا، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اچانک کیا تھا ففازت عینا، ایندے آنسوں نکل پین، ایندے ہنجوں وہ پین، ایندے آنکھ رہ پئیے، اے رو پے اے رومن اللہ
اللہ پاک کو جا پسند آیا اللہ کیا مطلب نہیں فرمائے سی فرشتے ہو جڑا میرے سامنے رونا اے دھوپتے کھڑا ہوئے میں اللہ دی رحمت گوارا نہیں کریں دی ایکو گھننا ہو بڑے پروٹوکول نال تے میرے عرش دا سایہ نصیب کر دے رو پے کرو آج نہ روسو کنا روسو اللہ دی قسم ہے ساکو تو بڑا دکھ تھی نے واللہ ڈاکٹر افندی علی بات کراچی علی کلیجہ پھٹ گئے چنگے کھانے کھاون دل نہیں آدھا تے حالات کو دے دیں رومن اندے وہ دے میری ایمرجنسی وارڈ ڈیوٹی آئی کراچی دا واقعہ ہے کوئی 15-20 دی پہلے دا واقعہ ایک نوجوان کو سرج گولی لگی ہوئی ہے وہ آگئے کو چائن میں اندائی میں اپریشن شروع کی تو میرا ہاتھ پکڑ گیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے مرن دی خبر میرے گھر نہ بھیجی میں کہا کہ میں تیرا علاج شروع پیا کرے نا تو کی میں آگ سکتے میں مردہ مرن دی خبر کی میں کنفرم ڈا سکتے وہاں کہ میرے سیرج گولی لگی ہوئی ہے لگتا ہی میں میرے بچن دے جان سکے نہیں تے ہی میں کریں میری اطلاع میرے گھر نہ دیں وہ کیوں نہ دیں تیرے گھر نہ دیں دھکے کیوں دیں آکھن لگے میرا ابا فوت ہو گئے میں گھر دا کلا سارا تے ہکو بھران میری اماں ہے تو میجا بھینی ہے نا تے آدھے ڈاکٹر صاحب چوتھا دیوار ہے میں کو کوئی مزدوری نہیں لبی تے چوتھا دیوار ہے سارے گھر ٹکر کا نہیں پکا تے آج قسمت نال میری مزدوری لگ پئی ہے تے 1300 مزدوری ملی ہے تے چھوٹا جیاں موبائل میری جیب جا اے میں موبائل چاہ کے تے 1300 چاہ کے اندہ بھی ہم رستے جو چور تے ڈاکو پائے گئے 1300 کھسن دی کوشش کریں دے رہ گئے مسئلہ تا 1300 دا کہنا مسئلہ میرے بھینی دے بکھے ران دا مسئلہ میری اممہ دے بکھے ران دا میں 1300 بچاون دی کوشش کی تھی ہے میں انہاں دے حملے دی مزاحمت کی تھی ہے انہاں نے میرے سر گولی مار دیتی ہے میں 1300 تا بچایا اپنے آپ گولی تک کھایا اے 1300 رکھو تے امانت پجا دیوائے اے موبائل رکھو ایک ویچ کے موبائل دے پیشے دے بدلے میری چھوٹی جی بھینڈ دی کئی دیوارا تھی گن جوتی پیریں جکن آئی بغیر جوتی دے ٹوڑتی ودی آئی موبائل دے بدلے جوتی گن دیوائے 1300 دے بدلے میرے گھر دے اٹھے دے انتظام کر دیوائے وہ جھڑے ملک 1300 دی خاطر بندہ مر ونجے اجاں بھی تے کو میں کو رومن آوے تے برکت کی میں آسی جن دے ملک ایک چھوٹے جے موبائل دی خاطر 4 تے 5 بندے دا سہارا مر ونجے اتھا تو مرگیں چ مستیں بکرے دے گوشتیں چ مستیں روسٹیں چ مستیں فروٹیں چ مستیں اپنے سیلفییں چ مستیں اپنے لائیو چلاونے چ مستیں دسا اللہ پاک زمینہ کو نہ کمباوے تے کیا کرے زلزلے نہ آمین تا کیا تھی میں سیلاب دے ریلے نہ آمین تا کیا تھی میں آدھے اممہ چا حوصلہ ہوئے تے اطلاع بھی جامیں ورنہ اممہ کوئی نہ دسی بھینی پوچھن دیا کی دورا بھیرا مزدوری کرن گیا ہوئے ہے چاند پیسے کٹھے کر کے آنے سی ڈاکٹر آدھے میرے پیرے وچو زمین نکل گئی ہے یہ جائیں بھی حالات جڑے ویلے تھی میں اوملے رومن دی ضرورت ہوندی ہے جڑے ویلے اتنا ظلم عروج تے آوے اوملے اللہ دی بارگاہ چ مناون دی ضرورت ہوندی ہے اللہ فرمے دے اگر تساں اپنے حالات درست کرن رومن دی عادت چا بناؤ میں اللہ تورے حالات بہتر کر دے چوریاں میں ڈکیٹیاں میں شراباں میں پیسہ رب نے ہی واسطے دیتا تے میں رات دا گوشت کھا کے ستے ہوئے ہیں تے کو میں کو پتہ کہنی سارے رشتہ دار جیو جیوی ہیں جنہاں دے گھر آٹا کوئی نہیں تے کو رب نے قیامت نہیں پکڑنے تیری گربان ہو سی تے تیرے رشتہ داریں دا ہاتھ ہو سی اللہ نے تے کو کہا جائیں واسطے دا کہنا دی چان اللہ نے تے کو پیسہ ہی واسطے کہنا دیتا اللہ نے تے کو ہی واسطے دکانا کہنا دی چان آج تیرا پیسہ کم ناسی تے کھلنا سی اللہ دی بارگاہ جا غریبیں دی امداد تے تو تھیار ہو بن اللہ دی بارگاہ جا رومن دی عادت بڑھن لوفے دیتی سن تیرا بھرم بھی بحال راسی تے غریب میں دا سارا بھی ہوئے سی تے اللہ ملک دے حالات بھی بہتر کر دے سی ہی واسطے اللہ کریم نے فرمائے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا
تبکو کثیرا اللہ فرمے دے ہوئے لوگو کھلیے تھوڑا کرو رونے ڈھیر کرو جڑ ویلے روون دی عادت بنے سو میں اللہ تھوڑے مسئلے آسان کر دے میرے نبی دا صحابی ہے جندہ نام حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے میں حدیثاں گولے نہیں موضوع تھے واقعات ثابت کیتے میں تیرے سامنے دسے نا بیٹھا کہ کوئی صحابی میں کہوں کھیکھا مرے نہ ہویا ثابت کر دے میں ممبر تے بہن چھوڑ دے میرے نبی دا کوئی ایک منٹ ثابت کر جنا میرے نبی رونا نہ ہوئے بڑا آئی تو ایمیں زندگی گزریں دیئے سارا قصور اسا حکمرانے تے سچے ہوئے رب تے سچے ہوئے تو میں اللہ دے ولی بنے ہو دے دھی بین دا حق تائیں میں نہیں دیتا لوگیں دے حق تو میں کھا گئے نمازاں تو میں پابندی نال کن سے پڑھ دے کاروبار جو سود کو تائیں میں شامل کیتا ہوئے غریبیں دی غریب ترسی تیڑے میڈے اچ کہے نہیں زلزلے نہ ہوئے تا کیا تھی وے بے برکتی نہ پوے تا کیا تھی وے بس آج ایو مہربانی کر وعدہ کر رومن دی عادت بنا اللہ دے سامنے تے غریب نال بھلے دی عادت بنا اللہ انشاءاللہ ماحول تبدیل کر دے ایک قرآن میرے سامنے صحابی دا نام ہے عبداللہ بن قرآن پڑھ دے بیٹھن ارڑے سورت قاف پڑھ دے بیٹھن ایک سورت قاف او نا سورت قاف پڑھ دے بیٹھن مرڑے کی پڑھ جائیں پڑھ گھر بیٹھن تے نال زال ہی بیٹھی ہے سن دی بیٹھی ہے بیوی بھی عبداللہ بن رواحہ اسا کو تو گھر رج باہن کریں نصیب ہی نہیں ہویا تے گھر رچی قرآن پڑھیا کرو جیڑی تواری تلاوت دی عادت ہے نا مسجد اچ بیٹھ کے فجر دی نماز پڑھ کے چلو باؤ باؤ لازا تلاوت ہی کرو لیکن جلے گھر پجو اتھا ہی تلاوت دی عادت بناؤ ڈوک سارے ٹال وے سن وڈا فائدہ ہے تھی بچے تواری تلاوت دے انداز دی نقل کرے سن ابا سارے گھر آ کے پڑھ دا بھلا آپ نے بھی حکم کیتے گھریں کو قبرستان نہ بڑھاؤ گھریں قرآن پڑھیا کرو اور بڑے بڑے صحابہ آساں ڈٹھے نہیں ہو جائیں ثابت کر سکتا میں جنہیں اپنے گھریں چ بیٹھ کے قرآن دیاں تلاوتاں کی چل اسید بن حزیر پڑھ دے بیٹھے ہیں فرشتے آ گئے حدیث بات موجود ہے عبداللہ بن رواحہ پڑھ دے بیٹھے نال بیوی بیٹھی ہے سورت قاف بیٹھے پڑھ دے پڑھ جائیں جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ساکو ترجمہ آوے تے پتہ لگے یہ آیت ہے کون پڑھ دے بیٹھن عبداللہ بن رواحہ تے یہ آیت ہے کیا یہ آیت ہے پل صراط دا ذکر ہے پل صراط جڑی وال کے پتلی ہو سی تلوار کے تکھی ہو سی جہنم دے اتے رب نے بنائی ہوئی ہو سی تے ایک قرآن دی آیت آتی ہے سورت دا نام سورت قاف ہے تے اللہ پاک نے فرمائے اے ول یہ دیکھیں ذرا اے ول آدھا کیا بیٹھے اے آیت کریمہ جڑے ویلے پڑھدا بیٹھے اس آیت کریمہ تے جڑے ویلے آئے تے سارو قطار روان لگ گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ تے گھر علی نال بیٹھی کیوں پہ روندے ہو آکھن لگے نہیں مستے پیا روندا جو پل صراط دا ذکر ہے ہر بندے نے پل صراط کے گزرنے روندا تا پیا جو میڈا کیا بن سی ہر کوئی اپنی فکر ہے اے آیت قرآن کھڑیے تھئی تے پل صراط دا ذکر بھی ہے پیا لیکن اسا کو رومن کیوں نہیں آیا کہ اسا جان دے ہی کہیں نہیں اسا پڑھی کدیں نہیں ہر بندے نے گزرنے نمازی نے بھی گزرنے تبے نمازی نے بھی گزرنے دیندار نے بھی گزرنے تبے دین نے بھی گزرنے کوئی کیویں پیا گزردا ہو سی کوئی ایویں اک جھپکن دی دیر ج پہنچ وے سی کوئی تلے ڈھاندا ودا ہو سی کوئی تلے اللہ اکبر اوندا پل دے تلو ٹھاسی تے لڑک لڑک کے وات سنبھل سی تے وات نکل وے سی کوئی کیویں ہو سی تے کوئی کیویں ہو سی لیکن اللہ فرمائے دے الا واردھا گزرنا سارے ہے وارد سارے تھیونے جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے ہے تے حضرت عبداللہ بن رواحہ زارو قطار روان لگ گئے آتے کو ایک بھی بات سناواں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اے بھی قرآن دی تلاوت کریں دے بیٹھے ہیں سورت عبداللہ بن رواحہ علی سورہ مریم ہے اے ہون جڑی بات کرنا ہے اے سورت کاف ہے مغالطہ تھی گئے
حضرت عبداللہ بن عباس سورۃ کاف دی تلاوت بیٹے کریں دیان تے اے آیت جڑے ویلے آئیے وجاءت سکرات الموت بالحق والی بات سن کے زارو قطار رومن لگ گئے ایدہ مانا ہے کہ یار موت دے سکرات پر حق ہے ہر بندے تے سکرات آ سکدن جڑے ویلے روح پہ نکل دی ہوں دیئے اللہ دے قرآن کریم دے بے مقام تے فرشتے ہتھوڑے مرے دے پیوں یضربون وجوہہم وادبارہم کانڈ تے بھی تھوڑے پہ مرنے ہوندن چہرے تے بھی تھوڑے مرنے پہ ہوندن اللہ پاک نے فرمائے سکرات کے بھی بچے کرو جڑا بندہ زندگی رومن چاندے اپنے موت دے سکرات دا تصور پاوے صحابہ روندے ہیں عبداللہ بن عباس دے رومن دی بات بھی آ گئی عبداللہ بن رواحہ دے رومن دی بات بھی آ گئی حضرت عبدالرحمن بن عوف دے رومن دی بات بھی آ گئی تے حضرت عثمان دی بات مشہور ہے خلیفین وقت دے توہرے دماد نبی دے تے دنیا چ جنت دے ٹکڑ پاونا لین جڑے ویلے قبر تو گزرے نا قبر تے بہ کے اتنا روندے ہیں کہ چولا پوسوے نا کرتا پوسوے نا پوچھنا لے پوچھ دیں کیوں پہ روندے ہو آدھے ہیں القبر اول منزل من منازل الاخرہ قبر آخرت دے پوڑی وچوں پہلی پوڑی ہے جڑا ہی دے نجات پاوے او اگتے بھی نجات پاوے نران دے حضرات میرے نبی بھی رونجیں زندگی گزاری نے صحابہ بھی زندگی رونجیں گزاری نے سارے نبی بھی زندگی بھر روندے رہ گئے کوئی حکم ہے رومن دی عادت بناؤ اللہ تھوڑے مسئلے آسان کر دے گناہ کو یاد کرو رات دا ٹائم کٹو کہیں ویلے ٹائم کٹو ذرا رو پو اللہ دی بارگاہ چ روسو ساڑی تواری ایک ہاں جتے آنسوں دی برکت اتنا تھی سی کہ اللہ مہنگائی کے اللہ بے قراری کے بے چینی کے بچے سی یاد رکھائے یہ رومن انگلے نصیب تھی سی جلے نماز دی پابندی ہوئی اے رومن اولے نصیب تھی سی جلے تلاوت قرآن دی عادت ہوئی اے رومن اولے نصیب تھی سی جلے کہیں بے غریب دا احساس ہویا احساس نہیں رومن کہنوی نماز دی پابندی نہیں تے رومن کہنوی تلاوت قرآن دی عادت نہیں تے رومن کہنوی عادت تلاوت دی بنا تے ترجمے نال تلاوت کرن دی عادت بنا نہ رومن آوے میں مجرمہ نماز دی پابندی کر تے نماز دے وچ پڑھی ہوئی نماز تے دعاواں ترجمے نال انجاؤں نہ رومن آوے تو میں مجرمہ غریب دا احساس حقی حق دا سچی ساجدہ دل لچ پا اُدھی غربت دیکھ کے رومن نہ آوے تو میں مجرمہ حضرات آج ضرورت ہے کہ ایسا اللہ دی بارگاہ چ روموں جے آج ترکی دا نمبر لگے ہو سکتے کل سادہ ہی لگ سکتے اللہ اپنی پکڑ کے بچاوے اللہ آزمائشن کے بچاوے اللہ ناراض ہے سیلاب دے ریلے ڈسیں دے پن رب ساڑے تے روسیا ہوئے ہے ترکی دے زلزلے ڈسیں دے پن رب ساڑے تے روسیا ہوئے ہے اے مسجدہ خالی ہومن ڈسیں دے پن رب ساڑے تے روسیا ہوئے ہے اسا غریبے نال بھلا نہیں کریں دے اے دلیل ہے کہ رب ساڑے تے روسیا ہوئے ہے جڑا اللہ نال راضی نامہ کرنا چاہندے لوگیں دا غریبیں دا احساس کرنا شروع کریں جڑا اللہ نال صلح کرنا چاہندے نماز دی عادت بناوے جڑا اللہ نال صلح کرنا چاہندے وہ تلاوت دی عادت بناوے انہیں تریے چیزیں دی برکت نال اللہ تبارک و تعالی رومن دی بھی توفیق دے سی تے ایسا پہ اگر رو تے اللہ سا کو سیدھے راہ تے چلا چھوڑے سی اللہ تو دعائے اللہ سا کو اپنے سامنے شرمندہ ہو کے گناہ میں دی معافی منگن دی تے رومن دی تے توبہ کرن دی اللہ توفیق بخشے اور اللہ تعالی اساں سارے مسلمانے کو اتفاق نصیب کرے وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ آمن اللہ جمعہ